حالیہ جو پرائم منسٹر صاحب کا بیان آیا ہے کہ اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں، تو کیا ان کو لگ رہا ہے کہ اگلے 3 مہینے ان کے لیے ڈیسائسو ہو سکتے ہیں، صورتحال ان کے حق میں بھی جا سکتی ہے اور ان کے بالکل خلاف بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یہ انہوں نے جو بات کی ہے، یہ بہت سارے لوگ بشمول ہمارے، ہم بھی یہ بات کر چکے ہیں کئی بار کہ اگلے 2-3 مہینے جو امپورٹنٹ ہیں، اور میرے خیال میں پرائم منسٹر کا یہ کہنا، اس بات کا اعتراف کرنا جو ہے وہ اب ایک طریقے سے اس چیز کو کنفرم کر دیتا ہے کہ معاملات ایسے ہی ہیں جس طریقے سے ہم لوگ صورتحال کو ریڈ کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس تو ہم سے 1000 گنا زیادہ انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے اور اسیسمنٹس بھی ہوتی ہیں، تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں 2-3 مہینے جو ہے وہ بہت اہم ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی میں معاملات کچھ ویسے ہی حالات کچھ ایسی بن رہے ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اس وقت حکومت کی مشکلات میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس آپ مختلف آپ دیکھیں نا کہ پچھلے 3-4 مہینے میں جس طرح صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، آپ شروع کریں جب سے اکتوبر میں مسئلہ کھڑا ہوا 1 پیج والا، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ صورتحال گڑبڑ ہوتی گئی، عدم استحکام ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا، اتحادی جو ہیں وہ کچھ اپنے کل پرزے انہوں نے نکالنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد پھر جو کے پی میں جو الیکشنز ہوئے لوکل گورنمنٹ کے، اس میں جو دھلائی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس کے بعد پھر اب آپ یہ دیکھیے کہ جو اپوزیشن ہے اس نے بھی اب اناؤنسمنٹس کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پہلے پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا کہا، پھر اب بلاول بھٹو زرداری نے کہا، پھر فورن فنڈنگ کیس آ گیا، تو ہر لیول پر حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ بار بار یہ سننے میں آ رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ ایک اینڈ گیم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ ہے جس کے بعد پھر معاملات اگر اس وقت تک کچھ بہت بڑا کوئی دھماکہ نہ ہوا تو پھر شاید لوگوں ایک عام تاثر یہ ہے اور تجزیہ بھی ہے کہ پھر معاملات جو ہیں وہ کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے اگلے الیکشن تک۔ تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب جس بات کا اعتراف کر رہے ہیں وہ ایک طریقے سے وہ یہ ہمیں اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ایک بحرانی کیفیت میں داخل ہو چکے ہیں، اور اگر 2-3 مہینے میں اگر بہتری نہیں ہوئی تو بہت بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی طریقے سے بچ بچا ہو گیا تو پھر شاید حکومت کے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ویسے وزیر اعظم کے اس بیان نے ایک انسرٹینٹی تو پیدا کی ہے نا کہ اگلے 3 مہینے اگر اہم ہیں، اور اگر اہم ہیں تو جو پچھلے 3 سال میں اگر معاشی حالات اور دوسرے معاملات کا بھی جائزہ لیا جائے، جو ڈیمیج ہوا ہے وہ پرائم منسٹر صاحب اور حکومت کے اختیار میں ہے کہ ان 3 مہینوں میں وہ ڈیمیج کنٹرول کر کے چیزوں کو بالکل ریورس لے کے جایا جائے۔ دیکھیے 3 مہینے کیا ہے، یعنی یہ تو اگلے الیکشن تک بھی میرے خیال ہے وہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ یعنی بہت ہی مشکل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حکومت کے خود لوگ، اب میری کئی لوگوں سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے، وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو کارکردگی کے حوالے سے جو بات ہوتی تھی کہ جی ہم نے جو ہے وہ اس طرح کی اصلاحات کرنی ہیں اور نظام میں یہ تبدیلیاں لانی ہیں اور اس طریقے سے بہتری لانی ہے، وہ تو اب اس سب کا تو ٹائم اب گیا ہے گزر۔ اور اگر الیکشنز ٹائم پر بھی ہوں، یعنی نومبر میں یا اکتوبر میں یا اگلے سال اگست میں ہوں، تو میکسیمم آپ کے پاس 1.5 سال رہ گیا۔ اس 1.5 سال میں تو اب حکومت والے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے الیکشن کیسے جیتنے ہیں۔ اب وہ تھانہ کچہری کی سیاست کی بات ہو رہی ہے، اپنے کام کروائیں کسی طریقے سے حکومت میں رہتے ہوئے، جو آپ کے پاس جو ایک اقتدار کے جو آپ کے پاس تمام تر حربے ہوتے ہیں ان کو بھی استعمال کریں اور الیکشن جیتیں۔ تو یہ کارکردگی اور یہ تمام تر معاملات میرے خیال میں حکومت کے لیے بھی اب انہیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اب جو وقت تھا وہ گزر گیا، اب بس کسی طریقے سے الیکشن جو ہے اس کو مینیج کرنا ہے۔ اور آپ کا بھی حکومتی اراکین سے بھی رابطہ رہتا ہے، ہمارا بھی رہتا ہے۔ اب تو یہ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ وہ بستر بوری لے کے پیک کر کے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس آپشن کی طرف جانا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو اس حد تک بیٹھے سوچ رہے ہیں۔ اب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 مہینے میں جو ہے وہ معاملات، یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھیے جب ایک ہوا چلنی شروع ہو جائے نا، اس وقت تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ حالات بڑی تیزی سے حکومت کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں جی، اور یہ ایک دم ہوا ہے، پچھلے 3-4 مہینے سے ہوا ہے۔ اور جب وہ ہوا چلنی شروع ہو جائے تو پھر اگر حکومت نے کوئی بہت اچھا کام بھی کیا ہو تو وہ اس ہوا میں نظر نہیں آتا، وہ بہہ جاتا ہے۔ جی، ہوا اس ٹائم یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں سنبھال پا رہے چیزوں کو، اور یہ جو بھی ہم نے جو کل سانحہ ہوا ہے مری میں، یہ اس میں ایڈ کرتا ہے کہ دیکھیے ان کا یہ حال ہے جو اتنے عرصے سے ہم کہتے آ رہے تھے کہ جی ان لوگوں سے حکمرانی نہیں ہوتی، ان کا یہ حال ہے کہ یہ اس طرح کی چیز جو کہ ایک یعنی اس میں کوئی ایک سرپرائزنگ چیز نہیں تھی، سب کو معلوم تھا کہ صورتحال گڑبڑ جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، اس کے باوجود
یہ ان کی ایبلٹی کا یا ان کی جو اہلیت ہے اس کا یہ حال ہے کہ اس کو مینیج نہیں کر پائے. تو یہ جو ایک اوور آل تاثر بن رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس ٹائم کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. جب اس طرح کے سانحے پیش آتے ہیں تو وہ جو ایک تاثر ہے اس کو مزید ہوا دیتے ہیں. اور اسی جو آپ بات کر رہے ہیں, اسی انسرٹینٹی میں سول ملٹری تعلقات بڑا میٹر کرتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے اسی انٹرویو میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ مثالی ہیں. اگر ہم تعلقات کی بات کریں ٹھیک ہے مثالی ہوں گے, لیکن اکتوبر کے بعد فلکچویشن بھی تو ہمیں نظر آ رہی ہے. دیکھیے وہ بات تو ٹھیک ہے, اور اب اس میں ہم نے اتنی زیادہ بات کر لی ہے. بہرحال اب صورتحال اصل میں یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کا مستقلی مطالبہ تھا کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی جو مکمل طور پر سپورٹ ہے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے نیوٹرل ہو جائے تو معاملات ہم خود ہی سنبھال لیں گے. اب آپ دیکھیے کہ جو کے پی میں جو الیکشنز ہوئے لوکل باڈیز کے, اس پہ مولانا فضل الرحمان نے خود یہ کہا جی کہ اس میں کسی کی مداخلت نہیں تھی, اور اس لیے انہوں نے تو ظاہر بات ہے یہ جسٹیفائی کیا کہ جی ہماری جماعت کی بڑی اچھی پرفارمنس اس لیے ہوئی ہے. بالکل. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب پنجاب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہوا چل رہی ہے اس میں میرے خیال میں یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان الیکشنز میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ مشکل ہی ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی میں اس طریقے سے نیوٹرل ہوتی جا رہی ہے جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا, اور پنجاب میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے الیکشنز میں جو ہے اس کی اسی طریقے سے دھلائی ہوتی ہے جیسے کے پی میں ہوئی, تو وہ جو ایک ہوا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک جھکڑ بن جائے گی. صحیح ہے. اور معاملات اور زیادہ خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں. تو اسی لیے یہ جو 2-3 مہینے ہیں, وزیر اعظم صاحب کو معلوم ہے کہ یہ جو 3 مہینے کا انہوں نے جو وقت دیا ہے اس میں کہ پنجاب کے الیکشنز بھی آنے ہیں, جی تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جی ڈیل کی باتیں چل رہی تھیں اور یہ کلیئر ہو گیا اور ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ جو نیوٹریلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اگر درمیان میں اسٹیبلشمنٹ رہتی ہے تو حکومت کے لیے یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ریلیف والا سٹیٹمنٹ ہے یا ان کو پریشان ہونے کی بھی اس میں ضرورت ہے؟ دیکھیے جو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا وہ ان کا دینا بنتا تھا. ظاہر بات ہے جو ایک افواج پاکستان کا ترجمان ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ کوئی ڈیل ایسی نہیں ہے. اور آپ نے نوٹ کیا کہ اس کے بعد میرے خیال ہے رانا ثناء اللہ نے بھی شاید ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے بالکل انہوں نے درست کہا ہے کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. تو ظاہر بات ہے یہ نون لیگ کے بھی فائدے میں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے تو یہ کہنا ہی کہنا ہے. تو بہرحال بیانات پبلکلی بیانات جو بھی ہوں, ٹھیک ہے, ہمیں اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس طریقے سے جو سپورٹ ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی اگر وہ اس طریقے سے نہیں اور ہر ادارہ جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ اپنی جو ان کی حدود ہیں اس میں جا رہا ہے, تو اس سے نظام میں تو بہتری آئے گی, نظام میں تو مزید استحکام آئے گا. اور اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہاں اس طرح کے الیکشنز فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے جس سے تمام تر جماعتیں جو ہیں ان کا جو اس پہ ٹرسٹ بھی ہو اور اعتماد بھی ہو. تو اگر کے پی میں اس طرح کی ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے اور پنجاب کے الیکشنز میں جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ان میں بھی اگر اس طرح کی ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے اور تمام جماعتیں واقعی میں کہتی ہیں کہ ان انتخابات میں کسی نے مداخلت نہیں کی, تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہوگی. ہاں, اور اسی طرح اگر ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام کر رہے ہیں اور اس میں الیکشن کمیشن کا بھی بڑا اہم کردار ہے. پچھلے دنوں جو اسکروٹنگ کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے مشکلات جو ہے نا کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں. ویسے حکومت تسلیم نہیں کر رہی, وہ تو یہی بات کر رہی ہے کہ ہمارے حق میں آیا. وزیر اعظم صاحب کی بھی ٹویٹ تھا کہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہمارے حق میں ہیں اور ہم نے لوگوں کے سامنے اپنا سارا کچھ سامنے رکھ دیا جو بھی فنڈنگ کے حوالے سے تھا. لیکن آنے والے دنوں میں کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ اخلاقی طور پہ تو گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ شکست ہوئی ہے, لیکن قانونی طور پہ بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے لیے, اور وہ بھی شاید انہیں 2-3 مہینے میں سامنے آ جائیں گے. دیکھیے وکاس, اس کا یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اور جو یہ الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے, اس میں دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو اس کا سیاسی پہلو ہے اور ایک اس کا قانونی ہے. اب قانونی پہلو جو ہے اس پہ اس کی مختلف اس پہ لوگوں کی رائے بھی ہے اور اس کو مختلف طریقے سے اس کی تشریح بھی کی جا سکتی ہے. اب یہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے, یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پہ پھر
انہوں نے اپنا کو فیصلہ دینا ہے، پھر وہ فیصلے کے بعد ایک اور لمبا پروسیس ہے، سپریم کورٹ تک جائے گا، تو وہ ایک قانونی پروسیس تو چلے گا، اور اس پہ مختلف لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کتنا خطرہ ہے یا کتنا نہیں ہے۔ لیکن جو اس کا سیاسی پہلو ہے میرے خیال میں اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ سیاسی پہلو کیا ہے؟ وہ سیاسی پہلو یہ ہے کہ وہ جماعت جس نے اپنی سیاست کا محور یہ بنایا ہوا تھا کہ ہم صاف اور شفاف ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ کرپٹ ہیں اور چور ہیں، یہ جو ایک تاثر بنایا ہوا تھا کہ جی سیاہ سفید والا، اس طرح کی رپورٹ سے اب وہ سارا جو ایک تاثر ہے وہ تبدیل ہے۔ لیکن سر وہ تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہمارے حق میں رپورٹ آئی ہے۔ وہ دیکھیے وہ تو جو مرضی کہیں، لیکن جب آپ کے سامنے بار بار یہ ایک پبلک ڈسکورس میں، بحث مباحثے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹس چھپائے، انہوں نے اپنی جو تمام تر جو فنڈنگ کے ذرائع تھے ان کو چھپایا، اور یہ ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے۔ دیکھیے قانونی طور پر آپ کو ایک چیز ثابت کرنی ہوتی ہے، جی سیاسی طور پر آپ نے صرف لوگوں کے ذہن میں ہلکا سا شک پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت اس رپورٹ سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا کرنا شروع ہو گیا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف خود واقعی میں اتنی صاف اور شفاف ہے جتنا کہ وہ دعویٰ کرتی ہے؟ یہ ہے اس کا سیاسی پہلو، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ اس سیاسی پہلو کو لے کر اور اس کو اچھالے گی، اور یہ آلریڈی شروع ہو گیا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وزیراعظم صاحب آئینی وزیراعظم نہیں رہے۔ یہ تمام تر بیانات اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ سیاسی طور پر اپوزیشن کو نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اپنا سب سے بڑا سٹرینتھ سمجھتی تھی، اب اسی کے اوپر جو ہے وہ اس پہ وہ ضربیں لگائیں گے، اور اس رپورٹ کو استعمال کر کے لگائیں گے۔ تو میرے خیال میں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس حکومت کی بتدریج جو ہے وہ اس کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی جو سیاسی پوزیشن ہے